دوسرا محروم، یہ آدمی کون ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں یہ بات نقل کی ہے، فرمایا کہ محروم وہ آدمی ہے جو سوال نہیں کرتا، بندہ ضرورت مند ہے لیکن وہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا، بندہ ضرورت مند ہے، سفید پوشی اتنا ہے، وہ اپنی سفید پوشی عیاں نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، میں بھیک مانگوں، میرا عیب ظاہر ہو جائے کیونکہ میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں، میرے پاس یہ ضرورت نہیں ہے، میں اس وقت اتنا مجبور ہوں۔ یہ محروم آدمی ہے، گویا ہماری زبان میں جو سفید پوش آدمی ہے اسے محروم قرآن نے تعبیر کیا ہے۔ اب یہ محروم آدمی کے بارے میں سوال ہوگا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، محروم آدمی کا جو سوال ہی نہیں کر رہا اس کا ہم سے کیا مطالبہ ہوگا؟ وہ ہم سے سوال یعنی مواخذہ کیوں ہوگا، پکڑ کیوں ہوگی؟ تو قرآن مجید کی تفسیر نے یہ بات سمجھائی ہے کہ محروم آدمی سے تم پر مواخذہ اس وجہ سے ہوگا کہ تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر سوال پیدا ہو گیا کہ ہمیں غیب کا علم تو نہیں ہے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے۔ بارش بھی اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے نفع مند ثابت ہوتی ہے، شرط یہی ہے کہ جو دل کا پیالہ ہے اگر وہ سیدھا رہے گا تو اللہ کی رحمت کی تجلیاں وہاں پر پڑیں گی، اگر دل کا برتن الٹا رہا تو پھر جتنا بھی موسلا دھار بارش ہوتی رہے وہ نفع نہیں دیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برتن بھی الٹا ہوتا ہے۔ تو یہ رحمت کے جو گھڑیاں ہیں یہ انہی کے لیے ہیں جو اپنے دل کے برتن کو سیدھا رکھیں گے، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں گے۔ اس وجہ سے اللہ جل جلالہ اپنی رحمت کی بارش ان دلوں پر ڈالیں گے۔ استقبال رمضان، اس کے حوالے سے دو باتیں۔ استقبال رمضان کے لیے دو چیزیں علماء نے لکھی ہیں، ایک جسمانی تیاری ہے، ایک بندے کی روحانی تیاری ہے۔ جسمانی تیاری، جسمانی انتظامات، ضروریات، ان چیزوں کو جمع کرنا تاکہ رمضان المبارک کی باسعادت گھڑیوں میں ہم اپنے اوقات ضائع نہ کریں، ہم ادھر ادھر متوجہ نہ ہوں، ہم وہی وقت اللہ کی محبت میں، اللہ کی رحمت میں، اللہ کی خوشنودی کو لینے کے لیے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں۔ یہ جسمانی ضرورت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کچھ روحانی ضروریات ہیں۔ وہ روحانی ضروریات یہ ہیں، جس دل میں اللہ کی محبت آنی ہے، جس دل میں اللہ کی رحمت کے چھینٹے پڑنے ہیں، اس دل کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دل حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرت سے، عداوت سے، خاندانی اختلافات سے بالکل صاف ستھرا ہو جائے تاکہ اس رحمت پر اللہ کے چھینٹے پڑیں۔ تو بھئی یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ استقبال رمضان کے عنوان سے وقت نہیں ہے، میں اپنے پورے وقت پر انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا، 2-4 منٹوں میں انشاءاللہ آپ حضرات کا وقت لیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے قربت کے دو طریقے بتائے ہیں۔ ایک اللہ کی قربت کا طریقہ یہ ہے، اللہ کو پانے کا طریقہ یہ ہے، اللہ جل جلالہ نے جو اعمال عطا فرمائے ہیں ان اعمال میں بندہ لگ جائے، یہ اللہ کی قربت، اللہ کی محبت کو سمیٹنے کی علامت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کی مخلوق کا تقرب حاصل کیا جائے، یہ بھی اللہ کی محبت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ کی محبت کو پانا ہے اس لیے نماز کی ضرورت ہے، اگر اللہ کی مخلوق کے تقرب کو حاصل کرنا ہے اس لیے زکوٰۃ یعنی مال کو خرچ کرنا بتلایا ہے۔ اب مال خرچ کرنا یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ کیوں ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرے وہ اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا شروع کر دے۔ دوسری دلیل یہ ہے، اللہ جل جلالہ کے حبیب نے حدیث قدسی ارشاد فرمائی ہے، فرمائے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اے میرا بندہ، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا،
میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ اب سوال ہوگا باری تعالیٰ آپ ساری دنیا کو کھلانے والے ہیں، آپ کو کھانے کی کیا حاجت ہے؟ آپ تو ساری دنیا کو پلانے والے، آپ کو پینے کی کیا حاجت ہے؟ آپ ساری دنیا کو پہنانے والے ہیں، آپ کو پہننے کی کیا حاجت ہے؟ رب ذوالجلال فرمائیں گے میں کہ میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، اس کو کھانے کی طلب تھی، تو نے اسے کھانا نہ کھلایا، گویا مجھے نہ کھلایا۔ اس کو پانی پینے کی ضرورت تھی، تو نے اس کو پانی نہ پلایا، گویا مجھے نہ پلایا۔ تو اس کو کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے اسے لباس نہ پہنایا، گویا مجھے لباس نہ پہنایا۔ تو اللہ جل جلالہ کی مخلوق کی خدمت یہ بھی اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کیسے ہوگی؟ مال کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ زکوٰۃ کہتے ہی اسے ہیں اپنا مال کا حق ادا کیا جائے۔ قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے حق للسائل والمحروم، حق للسائل والمحروم۔ اس آیت کی تفسیر کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ حق للسائل والمحروم، اللہ فرماتے مالدارو تم سے سائلین کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ فلاں سائل آیا تھا، اس نے اپنی بات رکھی، اپنی ضرورت رکھی، اپنی غرض رکھی، تم نے اگر اس کی غرض کو پورا کر دیا تم نے حق ادا کر دیا، اگر غرض کو پورا نہ کیا تم نے حق ادا نہ کیا۔ ایک تو سائل ہو گیا، مانگنے والا ہو گیا، وہ آ کر مانگتا ہے، اپنی ضرورت ظاہر کرتا ہے، مالدار کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اپنی ضرورت کا سوال کر رہا، یہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ دوسرا محروم، یہ آدمی کون ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں یہ بات نقل کی ہے، فرمایا کہ محروم وہ آدمی ہے جو سوال نہیں کرتا، بندہ ضرورت مند ہے لیکن وہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا، بندہ ضرورت مند ہے، سفید پوشی اتنا ہے وہ اپنی سفید پوشی عیاں نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، میں بھیک مانگوں، میرا عیب ظاہر ہو جائے کیونکہ میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں، میرے پاس یہ ضرورت نہیں ہے، میں اس وقت اتنا مجبور ہوں۔ یہ محروم آدمی ہے، گویا ہماری زبان میں جو سفید پوش آدمی ہے اسے محروم قرآن نے تعبیر کیا ہے۔ اب یہ محروم آدمی کے بارے میں سوال ہوگا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، محروم آدمی کا جو سوال ہی نہیں کر رہا اس کا ہم سے کیا مطالبہ ہوگا؟ وہ ہم سے سوال یعنی مواخذہ کیوں ہوگا، پکڑ کیوں ہوگی؟ تو قرآن مجید کی تفسیر نے یہ بات سمجھائی ہے کہ محروم آدمی سے تم پر مواخذہ اس وجہ سے ہوگا کہ تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر سوال پیدا ہو گیا کہ ہمیں غیب کا علم تو نہیں ہے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے، اس کے گھر میں کچھ پکتا نہیں ہے، اس کی فلاں حاجت ہے، تو ہم اس کی حاجت کیسے پوری کریں گے؟ تو یہاں پر مفسرین نے بڑا عجیب نکتہ لکھا، فرمایا کہ حق والوں کو تلاش کرنا یہ مالدار کی ذمہ داری ہے۔ حق والوں کو تلاش کرنا اور تلاش کر کے ان کو ان کا حق ادا کرنا یہ مالدار کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ حق والوں کو تلاش نہیں کرتا، اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا، تو اس پر اس سے سوال ہوگا اور وہ سوال کا مواخذہ اس کو دینا پڑے گا۔ تو اب یہاں ہم حق کو پورا کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے بنیادی ضرورت اپنے اقربا ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، چونکہ ان کا عیب بندے کے سامنے ہوتا ہے، میرا فلاں رشتہ دار ہے، اس کے یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں، یہ معاملات ہیں، اب ان کو پرکھنا مشکل نہیں ہوتا، تو یہ حق ان پر ادا کرنا یہ سب سے زیادہ آسان ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے سب سے پہلے جو ہماری ذمہ داری ڈالی ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں پر نظر دوڑائیں، جو ان کو ضرورت ہو ان کی ضرورتیں پوری کریں، اور پھر اس کے بعد شریعت نے کچھ ضابطے بتلائے ہیں، وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ جو وقت کا تقاضا ہو اس پر اپنا مال خرچ کیا جائے۔ تو یہ اس وقت دینی مدارس، دینی جماعتیں، دینی لوگ، تو یہ سارے ہماری ضرورت ہیں، یہ ہمارے حقدار ہیں، ہم ان پر اپنا حق کو پورا کریں۔